اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 64 میں خمس کا وجوب زیر بحث آنے والا ہے۔ خمس کا وجوب، خمس کے وجوب کی قرآنی اور روایی ادلہ اور منابع پیش کی جائیں گی۔ جن اموال میں خمس واجب ہے ان کا عنوان پیش کیا جائے گا۔ ان میں اول غنیمت اور اس کا معنی اور مفہوم پیش ہوگا، اور متعلقہ مسائل اور فروعات بھی ذکر ہوں گے، متعلقہ احادیث اور روایات بھی ذکر ہوں گی، اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تجزیہ اور تحلیل بھی پیش ہوگا۔ یہاں تک خمس کے وجوب کا تعلق ہے تو یہ قرآن اور سنت معصومین، سنت پیغمبر سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں سورہ انفال میں جہاں پر مال غنیمت اور اس طرح کے انفال وغیرہ کا ذکر ہوا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 41 جو کہ 10ویں پارے کے شروع میں ہے اور بالکل صفحے کے ابتدا میں ہے، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ جس قسم کی غنیمت تمہیں ملے تو خدا، رسول، ذی القربہ، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، اگر تم خدا پر اور جو کچھ ہم نے اپنے بندہ پر حق کی باطل سے جدائی کے دن اور صاحب ایمان و بے ایمان دو گروہوں کی جنگ کے روز نازل کیا ایمان لے آئے ہو، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر نمونہ جلد 4 صفحہ 445 میں اس آیت کی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور اس حکم میں جو تاکیدات ہیں، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور وَاعْلَمُوا اور انما، یہ سب تاکیدات ہیں حکم خمس کے لیے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ذی القربہ بیان کیے گئے، یتامہ، مساکین اور ابن سبیل بیان کیے گئے ہیں۔ اصل جو مسئلہ ہے اس میں وہ ہے غنیمت کا لفظ، غنمتم، تو اس میں جو ہے جو مفسرین ہیں، اہل لغت عرب ہیں، وہ تصریح کرتے ہیں کہ الغنم الفوز بالشیء من غیر مشقہ، ہر وہ چیز جو انسان کو بغیر مشقت کے حاصل ہوتی ہے وہ غنیمت میں داخل ہوتی ہے۔ لغت عرب اور عرف کے لحاظ سے یہ چیز بہت وسیع ہوتی ہے۔ الغنم الغنیمہ والمغنم الفی، اور یہ لسان العرب جلد 12 میں ہے، اور اسی طرح تاج العروس جلد 9 میں الغنم الفوز بالشیء بلا مشقہ، اور مفردات میں بھی غنیمت غانمہ کی اصل جو ہے گوسفند کے معنی میں لیا ہے۔ فرماتے ثم استعملوا فی کل مظفور بہ من جہت العدا وغیرہ، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو ہاتھ لگتی ہے، چاہے دشمن سے ہو یا غیر دشمن سے ہو، تو گویا کہ اس کا لغوی معنی بہت وسیع ہے۔ عام استعمال میں بھی غنیمت غرامت کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور غرامت کا معنی وسیع ہے، ہر قسم کے تاوان اور ادائیگی پر محیط ہے۔ صفحہ 448-49 میں تفسیر نمونہ میں اس کی تحقیق پیش کی گئی ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے 76 نمبر، اغتنم المحل، مہلتوں اور مواقع کو غنیمت جانو۔ خطبہ 120 میں من اخذہا بحق وغانما، جو شخص دین خدا پر عمل کرے وہ منزل مخصوص تک پہنچ جائے گا اور فائدہ اٹھائے گا۔ غانمہ کا لفظ استعمال ہوا۔ خطبہ 53 میں امام علیہ السلام نے مالک اشتر سے فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا ضَارِيًا تَغْتَنِمْ أُكُلَهُمْ، مصر کے لوگوں کے لیے درندے کی طرح نہ ہونا کہ انہیں کھا جانا، اپنے لیے غنیمت اور درآمد سمجھنا۔ خطبہ 45 میں عثمان بن حنیف سے ہے فواللہ ما کنزت من دنیاکم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا، یعنی خدا کی قسم میں نے تمہارے سونے سے ذخیرہ اکٹھا نہیں کیا
اور اس کے غنائم اور درآمدات سے زیادہ جمع نہیں کیا۔ کلمات قصار میں ان اللہ جعل الطاعت غنیمت العقیاء سے خدا نے اطاعت کو عقل مندوں کے لیے غنیمت اور فائدہ قرار دیا ہے۔ کلمات قصار جملہ 331۔ خطبہ 41 میں ہے وَاغْتَنِمْ مَنْ اسْتَقْرَضَكَ فِي حَالِ غِنَاكَ، اگر کوئی شخص تیری تونگری کی حالت میں تو اسے قرض چاہے تو اسے غنیمت دو، قرض کو بھی غنیمت۔ مفسرین نے بھی اس میں مفصل بحثیں کی ہیں۔ مشہور مفسر قرطبی وہ فرماتے جان لو اس بات پر اتفاق ہے کہ آیت وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ غنیمت سے مراد وہ اموال ہے جو جنگ میں قہر و غلبہ کی وجہ سے لوگوں کو ملے، لیکن توجہ رہے کہ یہ قید جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اس کے لغوی معنی میں موجود نہیں ہے، لیکن عرف شرع میں یہ قید آئی ہے۔ جلد 4 صفحہ 28-40۔ فخر الدین رازی بہت بڑے مفسر ہیں، اپنی تفسیر کبیر جلد 15 صفحہ 164 میں فرمایا الغنم الفوز بالشیء، غنیمت یہ کہ انسان کسی چیز کے حصول پر کامیاب ہو جائے۔ غنیمت کا شرعی معنی فقہا کے نزدیک وہی جنگی غنائم ہیں، لیکن جو ہے معنی اس کا وسیع ہے۔ تفسیر منار میں غنیمت کا ایک وسیع معنی ذکر کیا اور اسے جنگی غنائم سے مخصوص نہیں کیا، اگرچہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس آیت کے وسیع معنی کو قید شرعی کی وجہ سے جنگی غنائم سے محدود سمجھیں گے۔ مشہور مفسر آلوسی نے تفسیر روح البیان جلد 10 صفحہ 2 میں فرمایا غنم اصل میں ہر قسم کے فائدے اور منفعت کے معنی میں ہے۔ تفسیر مجموع البیان جو فاضل طبرسی کی ہے اس میں فرماتے قال اصحابنا ان الخمس واجب فی کل فائدہ تحصل للانسان من المکاسب وارواح التجارات وفی الکنوز والمعادن والغوث وغیر ذلك مما هو مذکور فی الکتب الفقہیہ ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنیمہ۔ علماء شیعہ کا یہ نظریہ ہے کہ خمس ہر اس فائدے پر واجب ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، جو کسب و تجارت کے طریقے سے ہو یا خزانہ اور معدنیات سے یا دریا میں غوطہ کے ذریعے یا دیگر وہ امور جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ اس آیت سے بھی اس دعویٰ پر استدلال کیا جا سکتا ہے کیونکہ عرف لغت میں ان تمام چیزوں کو غنیمت کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں تمام مفسرین اردو میں جو ہے اب بہت زیادہ تفاسیر موجود ہیں عربی فارسی میں، تو ان سب چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالی نے اپنے نبی اور ان کی ذریت پاک کے لیے زکوٰۃ کے عوض میں خمس قرار دیا ہے ان کی عزت و احترام کے لیے۔ جس نے اس کا ایک درہم بھی روکا تو وہ ظالمین میں شمار ہوگا اور ان کے حق کو غصب کرنے والا شمار ہوگا، اور جو اس کو حلال سمجھتا ہو تو وہ اس کا اسلام بھی قابل غور ہے۔ ابو بصیر کی روایت ہے قلت لابی جعفر ما ایسر ما يدخل العبد النار، یعنی وہ کم ترین چیز جس کے ذریعے انسان جہنم جاتا ہے، فرمایا من اکل من مال الیتیم درہما ونحن الیتیم، یعنی جو شخص یتیم کا مال ایک درہم بھی اس سے کھائے تو وہ جہنمی ہے اور ہمارا حق بھی اسی میں سے ہے۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب الخمس میں یہ حدیث موجود ہے۔ مرسلہ صدوق میں بھی ہے کہ ان اللہ لا الہ الا ہو لما حرم علینا الصدقۃ انزل لنا الخمس فالصدقۃ علینا حرام والخمس لنا الفریضہ والکرامۃ لنا حلال۔ اللہ نے جب ہم پر صدقہ حرام کیا ہے تو ہمارے لیے خمس نازل کیا ہے، صدقہ ہم پر حرام ہے، خمس ہمارے لیے فریضہ ہے، اور یہ کرامت جو اللہ نے ہمارے لیے قرار دی ہے یہ حلال ہے۔ تو یہ ان واجبات میں سے ہے خمس کے جو اسلام کے اہم ترین واجبات ہیں، قرآنی آیات میں اور سنت میں اس کی خاصی تاکید ہے۔ بعض فری مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اصل جو خمس ہے اس میں تمام مسلمان اتفاق رکھتے ہیں۔ جب غیر سادات کی واجب زکوٰۃ سادات کے لیے حرام ہے تو ان کے بدلے میں سادات کے لیے سادات کے فقراء اور مساکین خمس کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ اس پر کافی کتابیں اردو میں ہیں۔ علامہ سید گلاب شاہ صاحب کی طبیان الخمس بڑی کتاب ہے اور نہایت علمی اور استدلالی کتاب ہے۔ جب کچھ منکرین خمس باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے اس کو استدلالی طریقے سے لکھا تھا۔
اس کے علاوہ صحیفہ خمس اور مسئلہ خمس جیسی کتابیں اور لکھنؤ کے بڑے مجتہدین اور علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور اس پر تحقیقات اردو میں بھی کافی موجود ہیں۔ یہاں تک ہم یہاں پر بحث کریں گے تو سب سے پہلے ہے کہ جن اموال میں خمس واجب ہوتا ہے، غنیمت، معدنیات، غواصی کے ذریعے حاصل کیا گیا مال، منفعت کسب، وہ جو سال کے فوائد ہوتے ہیں اور سال کی بچت ہوتی ہے اس کے لیے بحث کریں گے، مال حلال جو حرام سے مخلوط ہو، اور اسی طرح گنجینہ اور خزینہ جو زمین میں دبایا گیا ہو وہ ملے، اور ہفتم زمین جو کافر ذمہ سے مسلمان خریدے۔ تو غنیمت کے بارے میں خصوصی بحث کی جائے گی۔ غنیمت وہ جو ہے مال ہیں جو کفار سے جنگ میں حاصل ہوتے ہیں مسلمانوں کو، جب وہ جنگ امر پیغمبر یا امام سے کی گئی ہو تو اس میں جو غنیمتیں وغیرہ ملتی ہیں جو مسلمان اس کو محاصرہ کریں یا معاصرے سے خارج ہوں، چاہے اموال منقول ہوں یا غیر منقول ہوں، وہ سب غنیمت شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ اموال کے جو باغیوں کے ساتھ جو امام معصوم پر خروج کرتے ہیں اور ان سے جنگ کرتے ہیں، اس میں بھی جو اموال ملتے ہیں تو وہ غنیمت شمار ہوتے ہیں، اگرچہ اس میں شرط ہے کہ وہ جو لشکر اسلام کے محاصرے میں ہوں گے وہ ان کی غنیمت میں جائیں گے، یہ مشہور قول ہے۔ اسی طرح غنیمت وہ مال ہے کہ جو اسرائے کفار مشرکین، یعنی کہ جو جنگ کے بعد ان کے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ان کو رہا کرنے کے لیے جو ان سے فدیہ لیا جاتا ہے، چونکہ امام کو اختیار ہے کہ وہ مال لے کر ان کو آزاد کرے یا بغیر مال کے ان کو منت کرتے ہوئے ان کو چھوڑے، تو یہ اموال غنیمت ہیں اور ان پر پھر خمس واجب ہوتا ہے۔ ابھی ہم عبارت کو دیکھیں گے اور اس کے ضمن میں کچھ مسائل کو بیان کریں گے۔ فرمایا کتاب الخمس ویجب فی سبعۃ اشیاء، الاول الغنیمۃ وہی ما یحوزہ المسلمون بإذن النبی او الامام علیہم السلام من اموال اہل الحرب بغیر سرقۃ ولا غیلۃ من منقول وغیرہ۔ کتاب خمس فرمایا کہ خمس واجب ہوتا ہے 7 چیزوں میں۔ اچھا، صحیح لفظ خمس ہے، قرآن میں بھی خمس کا لفظ ہے، 5واں حصہ، اور یہ 7 چیزوں میں ہوتا ہے واجب، اور پہلی چیز جو ہے وہ غنیمت جنگی یہاں مراد ہے۔ وَهِيَ مَا يَحُوزُهُ الْمُسْلِمُونَ، جس کو مسلمان حاصل کرتے ہیں بِإِذْنِ النبی او الامام، اس جنگ میں جو کہ نبی یا امام معصوم کے اذن و اجازت سے لڑی گئی ہو، من اموال اہل الحرب، یعنی کہ حربی کفار جو کہ جنگ کرتے ہیں باقاعدہ امام اور نبی کے لشکر کے ساتھ لڑتے ہیں، ان کے جو اموال حاصل ہوں گے وہ غنیمت جنگی شمار ہوں گے، بغیر سرقۃ ولا غیلۃ، لیکن اس میں شرط ہے کہ بغیر چوری کے اور بغیر دھوکے کے جو ان سے لیا گیا، بلکہ یعنی غنیمت وہ مال ہوگا جو باقاعدہ جنگ کی صورت میں ان کو حاصل ہوا ہو۔ اور من منقول وغیرہ، ہاں یہ غنیمت میں منقول مال اور غیر منقول مال، زمین، گھر اور درخت بھی شامل ہوتے ہیں۔ دوسری قسم جو غنیمت کی ہے، من مال البغاة اذا حواها العسكر عند الاکثر، باغی جو امام معصوم کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو ان کے جو اموال لشکر اسلامی گھیر لیتا ہے تو وہ بھی کس میں ہوتے ہیں، اسی غنیمت میں شمار ہوتے ہیں، اکثر فقہاء امامیہ کا نظریہ ہے۔ ومنہم المصنف فی خمس الدروس، انہی میں سے جناب شہید اول ہیں الدروس الشرعیہ کی کتاب الخمس میں یہی نظریہ اختیار کرتے ہیں۔ وخالفہ فی الجہاد وفی ھذا الکتاب، اگرچہ کہ وہ الدروس الشرعیہ کی کتاب الجہاد میں اور اس لمعہ میں اس نظریے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ومن الغنیمت فداء المشرکین وما صولح علیہ، اور غنیمت میں سے شمار ہوتے ہیں وہ اموال جو مشرکین کے اسیروں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جاتا ہے، تو وہ جو فدیہ لیا جائے گا اسیروں سے وہ بھی غنیمت میں جائے گا۔ وما صولح علیہ، اور جن اموال پر ان سے صلح کی جاتی ہے
تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں، غنیمت میں جاتے ہیں۔ تو یہ تعریف ہے فقہی اصطلاح میں، فقہاء امامیہ کی اصطلاح میں، کہ 3 قسم کے اموال وہ اس میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک تو یعنی مشرکین اہل حرب جو کہ امام کی اجازت سے جنگ لڑی گئی ہو، اس میں جو اموال حاصل ہوں گے وہ غنیمت جنگی شمار ہوں گے۔ اچھا، باغی جو امام معصوم سے جنگ کرتے ہیں اور جو اموال ان کے لشکر نے گھیر لیے ہوں وہ اس میں شمار ہوں گے غنیمت میں۔ اور تیسرے اموال ہیں جو مشرکین کے اہل حرب کے اسیروں سے فدیہ لیا جائے گا اور جس مال پر صلح کی جائے گی وہ بھی اسی غنیمت میں شمار ہوں گے۔ تو یہ تو تھا جناب غنیمت میں خمس واجب ہونے کی بحث۔ وجوب خمس غنیمت جنگی میں تمام مسلمان جس فرقے اور جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے نزدیک اس میں خمس واجب ہوتا ہے، اور قرآن اور سنت متواترہ بھی اس پر دلیل ہے۔ سیاہ ستہ، سنن اور مسانید میں کثیر روایات اس کے بارے میں پائی جاتی ہیں، اور بخاری میں اور مسلم میں بھی اس کی روایتیں پائی جاتی ہیں، اور قرآن کی آیت جو سورہ انفال آیت 41 میں ہے وہ بھی اس کی دلیل ہے۔ یعنی اگر تو شیعہ کی مانے تو اس کا وسیع معنی کریں تو ٹھیک، اگر جناری اس کا وسیع معنی نہ کریں تو غنیمت جنگی سے تو خمس پر وہ دلیل ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو غنیمتم میں جو لفظ ہے غنیمت جنگی کو تو یقیناً شامل ہے۔ جو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلمان اذن نبی یا اذن امام سے وہ کیا کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور وہ غنیمت حاصل ہوتی ہے، وہ مراد ہے۔ یہ مشہور معنی ہے، مرسلہ عباس وراق ہے امام صادق علیہ السلام سے، اذا غزا قوم بغیر امر الامام فغانموا کان الغنیمہ كلها للامام فاذا غزوا بامر الامام فغانموا کان للامام الخمس۔ اگر امام معصوم کے اذن کے بغیر جنگ کی جائے تو جو کچھ بھی غنیمت حاصل ہوگی وہ امام اور معصوم کے لیے ہوگی، چونکہ وہ جو جنگ ہے وہ بغیر اجازت کے ہے، اور اگر امام معصوم کے اذن سے جنگ ہو تو پھر وہ جو غنیمت ہوگی وہ اس سے امام کے لیے خمس ہوگا۔ وسائل الشیعہ باب 1 ابواب انفال میں یہ حدیث موجود ہے۔ من اموال اہل الحرب سے مراد یہ ہے کہ کافر حربی جو جنگ کرتا ہے اور اس کے جو اموال ان کو ملتے ہیں وہ پھر مقاتلہ اور غلبہ کے ذریعے جو اس کے اموال ملتے ہیں وہ پھر غنیمت ہوں گے۔ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ابو بصیر کی روایت ہے امام ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے، کل شیء قتل علیہ علی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ، ہر وہ چیز جس پر توحید اور رسالت کی گواہی پر جنگ ہوئی ہو اس کی غنیمت کا خمس ہمارے لیے ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَن يَشْتَرِي مِنَ الْخُمُسِ شَيْئًا حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقَّنَا، جب تک خمس ہمارے حق ہم تک نہیں پہنچ جاتا اس کو خریدنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ باب 2 ابواب ما یجب فی الخمس میں ہے۔ اس بنیاد پر جو چوری یا دھوکے کے ذریعے ان سے لیا جاتا ہے مال تو وہ غنیمت جنگی میں شمار نہیں ہوتا۔ اس کی بہرحال کچھ باتیں ہیں جو بعد میں آنے والی ہیں۔ اسی غنیمت کی تعریف میں جو باغیوں کا مال ہوتا ہے جو لشکر اسلامی نے اس کو کیا کر رکھا ہو، گھیر رکھا ہو، تو وہ بھی غنیمت جنگی میں شمار ہوتا ہے۔ بعض نے تصریح کی ہے کہ مشرکین کے مال کے ساتھ باغیوں کا مال بھی وجوب خمس میں شریک ہوتا ہے، ملحق ہوتا ہے، جس کو عسکر یعنی لشکر اسلامی نے گھیر رکھا ہو۔ اس پر صاحب حدائق یوسف بحرانی صاحب نے اشکال کیا کہ اس کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ادلہ کا ظاہر کتاب و سنت میں اس کے خلاف ہے، کیونکہ وہ جو دلیلیں ہیں وہ مشرکین کے ساتھ خاص ہیں۔ تو بہرحال یہ علمی اختلاف اپنی جگہ ہے، خود شہید ثانی نے مصنف کے اختلاف کو بھی بیان کر دیا ہے، اور غنیمت میں سے شمار کیا تھا مشرکین کے فدیے کو بھی اور جس پر ان سے صلح ہوتی ہے، چونکہ وہ جو ہے نا جی عرفاً غنیمت شمار ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو بھی اسی میں شامل کیا جائے گا۔